على شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند بندہ، دانا اور سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ من دان نفسہ، اپنا حساب لیتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا رہے۔ کہ روزانہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بندے کو کہ آج میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے گناہ کیے، کتنے اللہ رب العزت کے احکامات کو میں نے پورا کیا اور اللہ معاف کرے کہ کتنی میں نے نافرمانیاں کی۔ یہ بندہ اگر حساب اپنے ذمے لے لے کہ میں نے روزانہ یہ حساب کرنا ہے اور میں نے آہستہ آہستہ اپنی نافرمانیوں کو، گناہوں کو، سستیوں کو ختم کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جلد ہی بندہ سیدھے راستے پہ چل جائے گا۔ تو عقل مند بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ والعاجز، اور بے وقوف بندہ وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے، جو دل میں آیا کر لیا، جو چاہا وہ کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے یا اس کی مخالفت ہے، نہیں، بس جو جی میں آیا وہ کر بیٹھا۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ، اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے اور اللہ پر امیدیں اور آرزویں باندھی ہوئی ہیں، اللہ پر امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا، اللہ معاف کر دے گا، لہذا جو مرضی کرتے رہو۔ نہیں، یہ آپ نے فرمایا یہ سب سے بے وقوف شخص ہے۔ ایک تو شیطان کی طرف سے وسوسہ دیا جاتا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ کوئی بات نہیں، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں جا کر نمازیں شروع کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں کسی کو بڑھاپا نصیب ہونا ہے کہ نہیں نصیب ہونا۔ بڑھاپے تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لمحے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ بے وقوف ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور امیدیں اللہ پر باندھے۔ اللہ رب العزت واقعی بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے معاف فرمانے والے ہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، لیکن اللہ اس کو بخشے گا، اس کی مغفرت کرے گا جو اللہ سے بخشش مانگے، جو اللہ کی طرف آئے، جو رجوع کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ بغیر رجوع کے اور بغیر توبہ کے اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا: انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ نادانی میں گناہ ہو جائے لیکن فوراً توبہ کر لیں، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ پھر قبول فرماتا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے، اب توبہ قابل قبول نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا